قانون ہاتھ میں نہ لیں، قانون کو ہاتھ میں لینے سے دستور اور جمہوریت کمزور ہوتی ہے۔ دارالسلام میں منعقد عید میلاد تقریب سے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے خطاب کیا ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بقرعید کے آتے ہی بعض نام نہاد تنظیمیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتی ہیں، اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو اسے قانون سے رجوع ہونا چاہیے۔ اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے تو اس سے جمہوریت کمزور ہوگی۔ اگر طاقت کے زور پر اپنی بات کو منوانے کی کوشش کریں گے اور قانون کو بالا طاقت رکھ دیا جائے گا تو اس سے انارکی پھیل سکتی ہے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی دارالسلام میں منعقد عید میلاد تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے تنظیموں اور نام نہاد تنظیموں کے بڑھتے زہر کو روکیں۔ یہ ہماری ریاست اور ملک کے مستقبل کے لیے ایسی تنظیمیں درست نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے سماج کو اور ملک کو، سوسائٹی کو نقصان ہوگا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے عید الاضحیٰ کے ضمن میں منعقد تقریب میں عید میلاد سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ہم نے جو قربانیاں دی ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے۔ ہم نے ان مبارک دنوں میں جو دعائیں کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور ابھی ہم نے سنا کہ ہم نے اپنے ایک بے لوث اور ایک بے باک سپاہی کو کھویا۔ جناب مظفر صاحب کی اچانک موت ہم تمام کے لیے ایک بہت تکلیف دہ اور ایک غمناک بات ہے، مگر ہماری زندگیوں کی حقیقت یہی ہے کہ ہم تمام کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا کوئی غریب ہو یا کوئی رکن پارلیمان ہو یا رکن اسمبلی ہو۔ یہ ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، مگر الحمدللہ ہمارے رکن بلدیہ مظفر نے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے بڑی محنتیں، قربانیاں دیں، بہت محنت کی، اضلاع میں بھی جا کر مجلس کی امیدواروں کی کامیابی کے لیے، مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط بنانے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، صلاحیتوں سے نوازا تھا، اور ان کی اچانک موت ہم تمام کے لیے ایک تکلیف دہ بات ہے۔ اور الحمدللہ اپنے زندگی کے آخری وقت تک مرحوم مجلس اتحاد المسلمین کے لیے محنت کر رہے تھے، اور ایک دن پہلے تک بھی وہ، بلکہ جس دن انتقال ہوا اس دن بھی مجلس بلدیہ حیدرآباد کے اجلاس میں شرکت بھی کیے، اور یقیناً مجلس اتحاد المسلمین جناب مظفر صاحب کی کمی کو ہمیشہ محسوس کرتے رہے گی۔ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے رہیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جناب مظفر صاحب کے اراکین خاندان کو، ان کی اولاد کو، ان کے بھائیوں کو اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جناب مظفر صاحب کی خدمات کو قبول کرے، اور اللہ ان کی خبر کو کشادہ فرما دے، اور جو اصل زندگی کا سفر کا ان کا آغاز ہوا ہے اللہ ہر راہ پر ان کی مدد فرمائے، ان کو آسانی پہنچائے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم تمام انسان ہیں۔ زندگی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ ہم تمام کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے خاتمہ ایمان پر ہو، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو جس کسی مقصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، اور بحیثیت ایک جماعت کے رکن کے، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جو ہم کو موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا اپنی جماعت کو مضبوط کرنے کا، ہم یہ کوشش کریں اور اللہ سے بار بار اس بات کی دعا کریں کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور ہم جس مقصد کے لیے کام کر رہے اللہ اس مقصد میں ہم کو کامیابی دے، اور جس جماعت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، ہم جب تک اللہ ہم کو زندہ رکھے گا ہم اس جماعت کے پیغام کو ملک کے کونے کونے تک پہنچائیں گے۔ ہم اس جماعت کے سپاہی کے طور پر مجلس کے پروگرام اور جتنے سیاسی اغراض و مقاصد ہیں اس کو پورا کرتے جائیں گے۔ تو الحمدللہ مظفر بڑی محنت کرتے تھے، اور یقیناً جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی کمی ہم تمام کو محسوس ہوتے رہے گی،
اور ہم اللہ سے یہی بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کا نیک نعم البدل مجلس اتحاد المسلمین کو عطا فرمائے۔ بہرحال ہم کو تو بہار میں پوری تیاری کے ساتھ اسمبلی انتخابات میں حصہ لینا ہے۔ ہم یہیں پر یہ بات کہیں گے کہ ایسی ایسی تنظیمیں ہیں جو بقرعید آتے ہی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ یہ حکومت کا کام یہ ہے کہ کسی کو بھی تو معلوم، یہ حکومت کا یہ کام یہ ہے کہ توصیف عالم صاحب، حکومت کا یہ کام یہ ہے، جو ہمارے بہادر گنج کے امیدوار ہیں، حکومت کا یہ کام یہ ہے کہ جو لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کسی بھی تہوار کے وقت، یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ رول آف لا کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے آئین کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ BNSS کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کسی کو شکایت ہے تو پھر آپ قانونی راستہ اختیار کریے۔ اگر آپ ویجیلنٹی بنیں گے تو پھر یاد رکھیے جمہوریت کمزور ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ میں زور کی بنیاد پر، اپنی طاقت کی بنیاد پر میں قانون کو بالائے طاق رکھ کر اپنی بات کو منوا لوں گا تو پھر یہ یہاں پر انارکی پیدا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے تمام ارباب مجاز کی ذمہ داری ہے کہ ایسی تنظیموں کو، ایسی طاقتوں کے، ان کے بڑھتے ہوئے زہر کو روکیں، ورنہ مستقبل میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم تو ہر جگہ پر قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے ہیں، بلکہ قانون کے دائرے میں رہ کر ان لوگوں کے جائز حقوق کو بچانے کی پوری کوشش کرتے آئے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ میں آپ تمام کو پھر سے عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔